یہ ہے کہ کس دن کیا چیز پیدا ہوئی، علماء سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ کون سے دن کیا چیز پیدا ہوئی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن اس کائنات کے ابتدا فرمائی، پس اتوار اور پیر کو تمام زمین پیدا فرمائی، منگل اور بدھ کو رزق اور خوراک اور پہاڑ پیدا فرمائی، جمعرات اور جمعے کو آسمانوں کی تخلیق فرمائی، اور جمعے کی آخری گھڑی میں سے فراغت ہوئی، اور اس آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو بصیرت اجلت پیدا فرمایا، اور یہی وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کو 2 دن یعنی اتوار اور پیر کو پیدا فرمایا، اور ان کے اندر پہاڑوں، معدنیات، ارزاق، درختوں، جو چیزیں ان کے لیے مناسب تھیں، ان سب کو منگل اور بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ پھر آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ فرمائی، وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، پس اس کو جس میں واحد بنایا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے یہاں تک کہ 7 آسمان ہو گئے۔ یہ کام جمعرات اور جمعے کو ہوا۔ ابن عباس کی ایک اور روایت میں بھی یہی بات ہے، زمینوں کی تخلیق اتوار اور پیر کو ہوئی، پس ان تمام اقوال سے ثابت ہوا کہ زمین اور اس کی معدنیات کی پیدائش بغیر کسی تفصیل کے آسمان سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے ان حضرات کے نزدیک ان کی پیدائش کے دن اتوار اور پیر ہیں، جو کہ ایام ستہ کے ابتدائی دن اور آسمان کی تخلیق کے دن ان کے علاوہ ہیں، جو کہ یقیناً مؤخر ہیں۔ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین اور اس کے اندر کی تمام چیزیں خام مادہ کی شکل میں پیدا فرمائی، پھر 7 آسمان بنائے، اس کے بعد زمین کو موجودہ طرز عمل پر پھیلا دیا اور اس کو یہی صورت بخشی۔ اس کی تائید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ہوتی ہے، جو کہ والارض وعدہ ذالک دحاحہ کی تفسیر میں مروی ہے، کہ جس کا حاصل یہ ہے قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا، اور دوسری جگہ بیان تخلیق میں آسمان کا تذکرہ زمین سے پہلے، جس سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ آسمان کو زمین سے پہلے پیدا فرمایا۔ دونوں آیات میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو جملہ معدنیات سے پیدا فرمایا، لیکن اس کو موجودہ حالت میں پر پھیلایا نہیں، اس کے بعد 7 آسمان بنائے، پھر زمین کو موجودہ شکل میں پھیلا دیا، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس آیت کی تفسیر میں انہی سے کچھ منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق سے فارغ ہوا تو زمین میں موجودہ رزق معدنیات کو پھیلایا اور پہاڑوں کو نصب فرمایا۔ پتہ کہ چلا کہ زمین کی نباتات، خوراک وغیرہ سورج اور چاند کے بغیر عادتاً نہیں اگ سکتی، اس لیے اس سے پہلے سورج چاند کا ہونا ضروری ہے، جو کہ اشیاء سماوی میں سے ہیں۔ اس سے بھی اس بات کی طرف ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ زمین اور اس کی نباتات وغیرہ کو پھیلانے کا عمل آسمان کی تخلیق کے بعد، وجہ سے کہ قرآن کریم میں بھی آسمان کی تخلیق کا تذکرہ بعد میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھایا اور اس میں سے اس کا پانی اور نباتات نکالے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمارے نزدیک درست قول وہی ہے جس کے قائلین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار کے دن پیدا فرمایا اور آسمان کو جمعرات کے دن، اور ستارے چاند سورج کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ اس لیے اس قول کی حجت پر حدیث سے مرفوع وارد ہوئی ہے، جو کہ ابن عباس کا قول ہے، زمین کو پیدا کیا لیکن پھیلایا نہیں، بلکہ آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو پھیلایا اور اس میں پانی اور نباتات نکالے، پہاڑوں کو نصب کیا گیا۔ اس کے معارض نے جس کو ہم نے ترجیح دی ہے، اس لیے کہ ہم نے خلق ارض کا ذکر کیا اور وہ حوادث پھیلانا ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کی تائید ہے کہ تم خلقت کے اعتبار سے ذرا سخت اور دشوار ہو، یا آسمان جس کو ہم نے بنایا اور اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو ہر اعتبار سے درست کیا، رات کو طریق اور دن کو روشن کیا بنایا، اس کے بعد زمین کو بچھایا، پھیلایا اور اس کے پانی اور نباتات کو نکالا اور پہاڑوں کو نصب کیا۔ سورہ نازعات کی آیات ہیں یہ۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ اہل علم کی اجماعات ہے اللہ تعالیٰ کے قول ارض وعدہ ذالک دحاحہ میں تعارض سے بچنے کے لیے یہ وجہ پیش کی ہے، تو آپ کے پاس اس چیز کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیں، معروف اصل معنی بات کا کلام عرب میں وہی ہوتا ہے جو ہم نے یہاں پر بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا اور اس کے نیچے سے زمین کو بچھایا گیا ہے۔ ان روایات سے بھی اس طرف ہمیں ڈیٹیلنگ ملتی ہے کہ زمین کی تخلیق 2 مرحلوں میں ہوئی۔ ان تمام تر تفصیل سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ زمین کی تخلیق آسمان سے قبل ہوئی ہے، لیکن اس کو بچھانے اور پھیلانے کا کام جو ہے یہ آسمان کو جو ہے درست کرنے اور بنانے کے بعد ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ نے ایام ستہ میں سے کون کون سی چیزیں پیدا فرمائی ہیں؟ آپ نے فرمایا زمین کو اتوار اور پیر کے دن، پہاڑ کو منگل کے دن، شہر رزق دینے ہیں بعض جگہ اور ویران جگہ بدھ کے دن، آسمان ملائکہ جمعرات کے دن پیدا فرمایا، اور جب جمعے کے دن کی 3 گھڑیاں باقی رہ گئی تو پہلی گھڑی میں اموات، دوسری گھڑی میں افات، تیسری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہود کہنے لگے آپ کی بات درست ہے، اگر اس کا اختتام صحیح ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سمجھ گئے اور سخت ناراض ہوئے، ٹھیک ہے، جس پر سورہ کاف کی آیات نازل ہوئی، محمد مسلم من لغوب فاصبر علی ما یقولون، ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ ان پر صبر کریں۔ تو اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس سے پہلے آپ نے
پرزور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، اور اس مسئلے پر ابن عباس کی روایات کا ہم نے حوالہ دیا، لیکن ابن عباس کی وہ روایت اس کے معارض نہیں جن سے ثابت ہوا کہ آسمان کی تخلیق زمین سے پہلے ہوئی۔ مثلا ابن عباس سے مروی ہے کہ فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، اسے حکم دیا گیا لکھ۔ اس نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ ہم نے فرمایا تو اللہ نے فرمایا تقدیر لکھو، پس قلم قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے بخارات کو بلند فرمایا اور اسے 7 آسمان بنائے، پھر ایک مچھلی کو پیدا فرمایا اور اس کی پشت پر زمین کو بچھایا، یہاں اس مچھلی نے حرکت کی جس کی وجہ سے زمین ڈگمگانے لگی تو پہاڑوں کے ذریعے سے اسے استقرار بخشا، بس یہ پہاڑ زمین پر فخر جتلاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ آیت تلاوت انہوں نے فرمائی نون والقلم وما یسطرون کہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ یہاں قلم سے مراد کلمہ تقدیر ہے۔ اسحاق کے طریقے میں بھی یہی روایت قدرے مختلف انداز کے ساتھ سفیان مروی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سفیان مروی کے بھی طریق میں ابن عباس سے یہ مروی ہے، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، اسے حکم دیا گیا کہ لکھ، تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو، پس قلم قیامت تک ہونے والے تمام امور کو لکھنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ نے ایک مچھلی کو پیدا فرمایا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور پانی کے نجرات کو پیدا فرمایا، اس سے آسمان بنایا اور زمین کو مچھلی کی پشت پر بچھایا۔ مچھلی نے حرکت پیدا کر دی جس کی وجہ سے زمین ڈگمگانے لگی تو پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو استقرار بخشا، اب یہ پہاڑ زمین پر کھڑے ہوئے فخر کرتے ہیں۔ اور اتابن 7 کے طریق میں ابن عباس سے مروی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھ، بس اس نے قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔ اور پھر انہوں نے بھی یہ مچھلی والی بات کی، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام روایات کے جواب میں کہا جائے گا کہ ابن عباس کی یہ روایت ان روایات کے معارض نہیں جو کہ ہم نے جو ہے اپنے موقف پہ پیش کیا، صرف سطحی نظر سے ظاہر جو ہے نا عذر میں نوم ہوتا ہے، نفس اس اثر اور حقیقت میں متعارض نہیں۔ اس کے جواب میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات۔ یہ تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا سوائے ان چیزوں کے جو اس نے پانی سے پہلے پیدا کی۔ پھر جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پانی سے دھواں نکالا اور اس کو پانی سے بلند فرمایا اور اس کا نام سما رکھا، پھر بقیہ پانی کو خشک کیا اور اسے ایک زمین کی شکل میں بنایا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 7 زمینیں 2 دن اتوار اور پیر کو بنائی۔ پس یہ زمین پہلے جس میں واحد شکل میں مچھلی پر تھی، اور یہ وہی مچھلی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نون والقلم وما یسطرون کے الفاظ سے فرمایا، یعنی نون سے مراد مچھلی ہے اور یہ مچھلی پانی پہ تھی، اور پانی ایک بڑے پتھر پر اور پتھر فرشتے کی پشت پر اور فرشتہ چٹان پر اور چٹان ہوا پر تھی۔ پس مچھلی میں حرکت اور اضطراب پیدا ہوا جس کی وجہ سے زمین پر زلزلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر نصب فرمایا اور وہ ٹھہر گئی، بس اس وجہ سے پہاڑ زمین پر فخر جتلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے جو قول والکا فی الارض رواسیا تمیدا بکم، ٹھیک ہے، کہ اس میں نصب ہو جائے پہاڑ، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں اس تفسیر روایت سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پانی سے دھواں نکالا جس کو کہیں بخارات سے تعبیر کیا گیا، اور اس کو پانی سے بہت بلند فرما کر اس کا نام سما رکھا۔ اس لیے ہر وہ چیز جو کسی چیز کے اوپر ہو اور اسے بلند ہو تو بلند چیز اس کے لیے سما کہلاتی ہے۔ پتہ چلا کہ سما سے مراد ان حضرات کی یہ ہے کہ جب آسمان دھویں اور بخارات کی شکل میں تھا، موجودہ شکل میں نہ تھا، اس کے بعد بقیہ پانی خشک کر کے زمین بنائی گئی، یعنی آسمان کی تخلیق بھی 2 مرحلوں میں ہوئی اور زمین کی تخلیق بھی 2 مرحلوں میں ہوئی، جس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے آسمان کو دھویں بخارات کی شکل میں معدنیات اور خزائن کے پیدا فرمایا، لیکن اس کو پھیلایا نہیں، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، انہوں نے موجودہ شکل عنایت فرمائی، پھر زمین کی طرف توجہ فرمائی اور اس کو بچھانے اور پھیلانے کا عمل ہوا۔ اس تقدیر پر تمام روایات متفق ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ آسمان پہلے بنا اور زمین بعد میں بنی، اس پر احادیث سے دلیل حاصل کرتے ہیں تو کہا جائے گا کہ اس سے مراد آسمان اور زمین کا خام حالت میں بننا ہے، اور اس خام حالت میں واقعتاً آسمان کی تخلیق زمین سے پہلے ہے، جیسا کہ روایت بتاتی ہے اور روایات سے پتہ چلتا ہے پانی کے جو بخارات اوپر کی طرف بلند ہوئے، اس سے آسمان اور بقیہ جو پانی رہ گیا تھا اسے خشک کر کے زمین بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تمام تر تفسیر یوم الاحد اعتبار سے متعلق تھی۔ اس دن کیا چیز پیدا ہوئی وہ یوم الاثنین پیر کے دن میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ، جو کہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ یوم الثلاثاء یوم سوا یعنی منگل اور بدھ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑ اور درختوں اس میں رہنے والوں یہ خوراک ہو جو کچھ زمین کے لیے مناسب تھا، ان سب کو 2 دن یعنی منگل اور بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا اور تم شریک قرار دیتے ہو اس کے، یہ حالانکہ وہی رب العالمین ہے، اس نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور اس میں برکتیں رکھی، اس میں لوگوں کے لیے خوراک اور غذا حسب ضرورت پیدا فرمائی، اور یہ تمام عمل منگل کے دن ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے یہ بیان کافی ہے۔ ان حضرات کا بیان ہے کہ یہ تمام کام اس طرح واقع ہوا جیسا کہ ساتھ میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، اور یہ دھواں اصل میں
پانی کے سانس لینے کی وجہ سے ظاہر ہوا. اس سے مراد پانی کے اندر سے بھاپ اور بخارات کا اٹھنا ہے. اس دھوئیں کو آسمان واحد میں تبدیل کیا گیا اور اس کے ٹکڑے کر کے 7 آسمان 2 دن یعنی جمعرات اور جمعے کو تخلیق فرمایا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اللہ نے غذا اور خوراک اور پہاڑوں کو منگل اور بدھ کے دن پیدا فرمایا. ابن عباس سے مروی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا. اسی وجہ سے لوگ اس دن کو بھاری خیال کرتے ہیں. علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس باب میں جو ہے نا اس چیز سے جو متعلق ہے سب سے صحیح روایت وہ والی ہے جو کہ ابن عباس بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ طریقے طبری کے حوالہ جات اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ وہ سب سے معتبر طریق ہے. طریق ابن کثیر، طریق طبری اور طریق ابن خلدون. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور اس کے منافع کو منگل کے دن اور درخت، پانی، شہریہ بادیاں، ویرانے بدھ کے دن پیدا فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن اور نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا. لیکن پہلی روایت یعنی روایت ابن عباس سندن زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور علماء سلف کا بھی یہی خیال. اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. حالانکہ اس سے پہلے وہ باہم جڑے ہوئے تھے جیسا کہ ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام کا یہی معنی ہے. ثم استوى الى السماء وهي دخان. ٹھیک ہے. یہ دھواں پانی کے سانس لینے کی وجہ سے ظاہر ہوا. اس دھوئیں کو اولاً آسمان واحد کی شکل میں بنایا، پھر اس کو ٹکڑے کر کے 7 آسمانوں کی موجودہ شکل میں ڈھالا اور یہ عمل جمعرات اور جمعے کے دن ہوا. اور جمعے کا نام جمعہ اس لیے پڑا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو جمع فرمایا اور ان کی طرف وحی فرمائی. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. ہم نے ہر آسمان میں اپنے امر کی وحی فرمائی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کی مخلوق یعنی فرشتے پیدا فرمائے. اس کے علاوہ سمندر، اولوں کے پہاڑ اور بہت سی چیزیں جو معلوم نہیں وہ پیدا فرمائیں. اور آسمان نے دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی اور ان ستاروں کو زینت کے ساتھ ساتھ شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا. پس جب اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ چیزوں سے فارغ ہوئے تو اپنے بیان کے موافق عرش پر جلوہ افروز ہوئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو جمعرات اور جمعے کے دن پیدا فرمایا اور جمعے کی آخری گھڑی میں فراغت ہوئی. اس گھڑی میں آدم علیہ السلام کو بصفت عجلت پیدا فرمایا. بس یہی وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہو گئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے نہریں اور درخت بدھ کے دن پیدا فرمائے، درندے کیڑے مکوڑے جمعرات کے دن اور انسان کو جمعے کے دن پیدا فرمایا. بس جمعے کے دن تمام چیزوں کی تخلیق سے فراغت ہوئی. علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، ملائکہ اور آدم علیہ السلام کو رات اور جمعے کے دن پیدا فرمایا. ٹھیک ہے. اور یہ میرے نزدیک بالکل صحیح ہے اس لیے کہ اس پر خبریں مرفوع وارد ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اب چیز یہ ہے کہ شیطان کو جنت سے کم نکالا گیا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن آسمان پیدا فرمایا اور جمعے کے دن ستارے، چاند، سورج اور ملائکہ پیدا فرمایا. یہاں تک کہ 3 گھڑیاں باقی رہ گئیں. تو پہلی گھڑی میں موت کے اوقات مقرر کیے. ٹھیک ہے. کون کتنا وقت زندہ رہے گا اور کب مرے گا. ٹھیک. اور پھر دوسری گھڑی میں نفعمند چیزوں پر آنے والی آفات کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا. اور ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا اور ابلیس کو آخری گھڑی کے آخر میں جنت سے نکالا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین میں جانوروں کو جمعرات کے دن پھیلایا اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا. اور یہ آخری مخلوق تھی جو جمعے کی آخری گھڑی میں پیدا ہوئی. سابقہ دلائل اور براہین اور احادیث و آثار سے یہ بات کلی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ آسمان و زمین اور ان کے مابین اندر کی اشیاء کی تخلیق میں 6 دن صرف ہوئے اور اب 6 دنوں میں سے ہر دن دنیا کے اعتبار سے 1000 سال کا تھا. لہٰذا کل مدت 6000 سال ہوئی. اور یہ بھی احادیث کے حوالے سے اس سے پہلے گزرا کہ قلم تقدیر کی تخلیق اور آسمان و زمین کے ابتدائی خلق کے درمیان 1000 سال کا فصل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قلم سب سے پہلے مخلوق ہے. لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ ابتدائی خلق سے لے کر فراغت خلق تک کل عمر کسی قدر کمی اور پیشی کے امکان کے ساتھ 7000 سال ہے. اور یہ بات بھی دلائل کثیرہ سے مدلل طریقے پر ثابت ہو چکی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کے بعد سے اس کی فنا تک کل مدت کسی کمی پیشی کے امکان کے ساتھ 7000 سال ہے. سو ان مقدمات کی روشنی میں یہ کہنا درست ہے کہ اس کائنات کی ابتدائی خلق سے فنائی خلق تک کل مدت باعتبار دنیا کے 14000 سال ہے اور عالم آخرت کے اعتبار سے 14 دن ہے فقط. اور اس کائنات کی فنا کے بعد صورتحال دوبارہ اسی طرح لوٹ آئے گی جو کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے تھی. صرف اللہ تعالیٰ کی کریم اور عزیز ذات ہے جو کہ قدیم و لا سوال ہے. ہر چیز سے پہلے بھی وہ تھا اور ہر چیز کے فنا کے بعد بھی وہ ہے. اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ ایام ستہ جو کہ تخلیق کائنات پر صرف ہوئے ان میں سے ہر دن باعتبار دنیا کے 1000 سال کا تھا نہ کہ اس کے
برابر جو اہل دنیا کے ہاں متعارف ہے، یعنی طلوع شمس سے غروب شمس تک کا وقت، اس لیے کہ قرآن کریم میں متعلق ایام ستہ کا ذکر ہے، اور اس کی مقدار اور صراحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس کا وہاں نہ بیان ہے اور نہ اشارہ، لہذا ایام کا جو معنی مخاطبین اور قرآن کے ہاں مصروف ہے اسی پر محمول کیا جائے، اور آپ بھی اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے قرآن کریم میں ان معنی کے لحاظ سے خطاب فرماتا ہے جو کہ عند الناس ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان طلوع شمس سے غروب شمس تک کے وقت کے برابر وقت ہے، لیکن آپ نے غیر معروف معنی کرا لیا جو کہ درست نہیں، اور یہ وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا قول ہے کہ صرف کلمہ کن کہتا ہے اور ہر چیز یکون ہو جاتی ہے، اور ایسے ذات کے بارے میں یہ وصف بیان کرنا کہ اس کو تخلیق کائنات میں 6000 سال لگے تو غیر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں شرع وما امرنا اللہ واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا امر نہیں ہوتا مگر پلک جھپکنے کی طرح۔ بات یہ ہے ہم نے جو کچھ کیا بیان یہاں جو معنی مراد لیا اس کی بنیاد احادیث اور آثار نہ کہ عقلی اور فکری جو ہے نا کریشن ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ غیر مدرک بالقیاس ہے، اس میں عقلی دلائل کی بنیاد پر کسی چیز کا ثبوت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، صرف نقول معتبرہ سے ہی دلیل پکڑی جا سکتی ہے، اور اگر نقول معتبرہ کا مطالبہ کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق گزشتہ ائمہ دین میں سے کسی نے بھی اس کے خلاف قول اختیار نہیں کیا۔ مثلا ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، ان میں سے ہر دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے، اور انہی میں فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون کی تفسیر ہے کہ ایسے 6 دن تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام 6 جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اس کے مابین چیزیں تخلیق فرمائیں، ان میں سے ایک دن اس دن کے برابر ہے جو آیت بیان ہوا ہے، اور آیت میں ایک دن کی مقدار 1000 سال ہی ہے، اور حضرت ضحاک ہی هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایام آخرت میں سے ہر یوم 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی خلق بروز اتوار فرمائی اور بروز جمعہ سے مخلوق کو جمع فرمایا، اور حضرت سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا آغاز فرمایا اتوار اور پیر منگل اور جمعرات کو، اور جمعہ کے دن اس سے فراغت ہوئی، ان میں سے ہر دن 1000 سال کے برابر تھا۔ حضرت مجاہد سے بھی یہی منقول ہے، ایام 6 میں سے ہر دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر تھا، اور سائل کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اس کے کلمہ کن سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، تو ایسی شان ذات کے بارے میں یہ گمان کہ اس سے تخلیق کی کائنات میں 6000 سال صرف ہوئے کس طرح بھی مناسب نہیں، تو اس کا جواب سائل کے جواب کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے لیے بزم شمار ایام 6 سے ایام دنیا مراد لیے جاتے ہیں، تو یہ اشکال اس وقت بس دستور رہے گی، ٹھیک ہے، واللہ اعلم صحیح، وہ دنیاوی دن نہیں تھا، اس دنیا کے دنوں کو اس کے حالات اور واقعات پر لانے سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔